عمران خان نے آصف علی زرداری صاحب پر ایک انتہائی گھٹیا اور بے بنیاد الزام لگایا کہ آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ آصف علی زرداری نے کسی دہشت گرد تنظیم کو جو ہائر بھی کر لیا اور پیسے بھی دے دیے شاید، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کی کہ اس پوری سازش میں پاکستان کا ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب یہ تمام اگر نکات کو آپ جوڑیں تو کہیں کسی چیز کوئی جڑتی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹم ہے دہشت گردی کی، اور ہماری لیڈرشپ اس ملک میں قتل ہوتی رہی ہے، ہمارے کارکن قتل ہوتے رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے لاشیں ضرور اٹھائی ہیں، لیکن قاتلوں کو بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو مروا دیں گے، ہم نے قانون کا راستہ اختیار کر کے ان کو سزا دلوانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے طور پہ خود سے بدلہ لینے کی بات نہیں کی ہے۔ اب عمران خان کی جو بات تھی وہ بہت خطرناک اس لیے ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی قیادت پر اس قسم کا الزام لگا کر آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے خدا نخواستہ مجھے مروانا چاہتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کی گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر بہت خطرناک نکل سکتے ہیں کہ دو جماعتیں جن کی فالوئنگ ہے ان کے لوگ آپس میں پتہ نہیں کس حد تک جا سکتے ہیں، اور عمران خان ان کو سرو کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایسے ہی تو بھارتی اور یہودی ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہو رہی تھی یہودیوں کی جانب سے یا بھارتیوں کی جانب سے تو اس کے کچھ مقاصد تھے، اور اب وہ مقاصد بڑے واضح ہو رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مزید جو ہے وہ تباہی و بربادی کے دانے پہ چلی جائے، عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کی قوم کے اوپر اور مصیبتیں نازل ہوں، عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا جو پاک فوج کا ادارہ ہے خدا نخواستہ وہ تباہ ہو جائے، عمران خان چاہتا ہے خدا نخواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں، عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن تباہ ہو جائے، عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ قانون کا راستہ اختیار کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو اپنے اس بے بنیاد الزام کی بنیاد پر لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کیا ساکھ ہے، اور وہ آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا۔ او بھائی، جب تو جائے گا عدالت میں، بلکہ ابھی بھی ایک کورٹ کیس میں چل رہا ہے، باقی تو پوچھے گا نا تو نے قتل کتنے کیے، تو نے کرپشن کتنی کی، تیرے سے تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تیرے بچے کتنے، یہ بتا دے، صرف یہ بتا دو کہ تمہارے بچے کتنے، یہ دو ہیں جن کو تم اون کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی کئی اور ہیں، اور کس کس ملکوں میں ہیں۔ جو آدمی مورلی کرپٹ ہو، یہ تو بہت دنیا جانتی ہے کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے۔ فائنینشلی کرپشن اس کی سامنے آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنا اور اس کے اگلے 4 مہینوں میں اس کے اثاثوں میں 5800% اضافہ ہوا۔ یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے، کسی وزیر اعظم کے اتنی تیزی سے اثاثے بڑھے ہوں۔ عمران خان کے اثاثے بڑھے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ ان اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا، تب یہ توشہ خانے کا ڈاکہ جو ہے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا ڈاکہ بھی سامنے آیا، پھر یہ گوگی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں، پیرنی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں۔ تو عمران خان کی جو کرپشن تھی وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، اور عمران خان باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ کی، لیکن حرکتیں اس کی ساری جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، میں الفاظ ہی وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایسی ہیں کہ اس کو سنسار ہونا چاہیے۔